بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم خلافت راشدہ کی اس دردناک قسط کا ذکر کریں گے جس نے امت مسلمہ کے اتحاد کو لرزا کر رکھ دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ سوچیں گے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی، جنہیں ذو النورین کہا گیا، آخر کیوں اور کس طرح شہید کر دیے گئے؟ اس سوال کا جواب صرف ایک فرد یا ایک لمحے میں نہیں چھپا، بلکہ اس کے پیچھے کئی محرکات تھے۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ دشمنان اسلام، خصوصاً یہودی سازشی ذہن جیسے عبداللہ بن سبا، مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت اور فتوحات سے خائف تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بد اعتمادی اور نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جائے۔ اسی سازش کے تحت بعض کمزور ایمان رکھنے والے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکائے گئے۔ اعتراضات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، غلط افواہیں پھیلائی گئیں اور مسلمانوں کے قلوب میں وہ زہر ڈالا گیا جس کے نتیجے میں پہلی بار امت کے اتحاد میں رخ نہ پڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ تلوار جو کافروں کے خلاف اٹھتی تھی مسلمانوں پر ہی چلنے لگی، اور آج تک امت دوبارہ اس اتحاد کو حاصل نہ کر سکی جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ آپ کی شہادت بلحاظ اپنی مظلومیت و مصیبت کے اور بلحاظ ان نتائج و فتن کے جو اس شہادت سے پیش آئے، اس امت میں سب سے پہلی اور بے نظیر شہادت ہے۔ مسلمان باہم متفق و متحد تھے، اور سب کی متفقہ قوت کفر اور شاعر کفر کے فنا کرنے میں صرف ہو رہی تھی، اور برکات نبوت ان میں موجود تھیں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا تھا کہ وہ تمام برکات ان سے لے لی گئیں، اور باہم اختلاف پیدا ہوا، اور وہی تلوار جو کافروں کے قتل کے لیے تھی آپس میں چلنے لگی۔ اس وقت سے آج تک پھر پہلا سا اتفاق و اتحاد مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا، بلکہ روز بروز اختلاف و افتراق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتائج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیے تھے۔ جن احادیث میں یہ پیشگوئیاں ہیں وہ تو تواتر مانوی کی حد کو پہنچ گئی ہیں، جن میں سے چند روایات حسب ذیل ہیں۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث جو صحیح بخاری و مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری جنت کی سناؤ اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنہ میں ظلماً قتل کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیض پہنائے گا، اگر لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو تم نہ اتارنا۔ ترمذی شریف۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کر کے ایک نقاب پوش آدمی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گیا کہ آپ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابن ماجہ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے اور آپس میں خون ریزی کرو گے، اور دنیا کے وارث بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 سال کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ٹھیک 35 ہجری میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی تلوار میان میں رہے گی جب تک کہ عثمان زندہ ہے، اور جس وقت عثمان شہید کر دیے جائیں گے وہ تلوار میان سے نکال لی جائے گی اور پھر قیامت تک میان میں نہ کی جائے گی۔ تاریخ الخلفاء۔ مختصر اس مضمون کی روایت بہت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بہت طول و طویل بیان کو چاہتا ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو آپ سے اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ بغاوت رونما ہوئی اور باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کیا اور اس طرح مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ ابتدا یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مبارک، جو آپ کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریس نامی کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انگوٹھی ہاتھ میں تھی، ہاتھ سے اس کنویں میں گر پڑی۔ 3 روز تک انگوٹھی تلاش کی گئی، تمام پانی کنویں کا نکالا گیا، اس کی تہ دیکھی گئی، مگر کہیں انگوٹھی کا پتہ نہ ملا۔ اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکتہ چینیاں شروع ہوئیں۔ سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ تھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ فعل آپ کا سیرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف تھا اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہیں نکلا، لیکن شرعی طور پر اس فعل کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے اور اعتراضات بھی آپ پر کیے گئے، مگر کوئی اعتراض بھی ایسا نہ تھا جو شرعی طور پر قابل گرفت ہو سکے۔ تفصیلی جوابات ان اعتراضوں کے ازالت الخفا میں مذکور ہیں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جو مہاجرین کی جماعت میں سے ہو، جن کی تعریف قرآن مجید میں ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی ہو، جس کے لیے فرمایا ہو کہ یہ ظلماً شہید ہوگا اور یہ اس دن حق پر ہوگا، اس کے لیے یہ ذرا سی باتیں جو کسی طرح شرعاً عدم جواز کی حد میں نہیں آتی، ہرگز قابل گرفت نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراضات شروع ہوئے۔ اس سلسلہ میں حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرح کی شکایت آئی کہ وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک فرمان تہدید آمیز بھیجا، مگر اس نے بجائے اس کے اس فرمان پر عمل کرتا ان شکایت کرنے والوں کو خوب پیٹا، یہاں تک کہ ان کا ایک آدمی مر گیا۔ پھر تو 700 آدمی مصر سے آئے اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے اپنے مظالم کی داستان بیان کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق بہت کچھ کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عبداللہ بن ابی سرح کو حکومت مصر سے معزول کر دیا اور اہل مصر سے دریافت کیا کہ تم کس کو اپنا حاکم پسند کرتے ہو؟ سب نے محمد بن ابی بکر کو تجویز کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے فرمان لکھ دیا اور مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کیا کہ مصر پہنچ کر عبداللہ بن ابی سرح کے معاملہ کی تحقیقات کریں۔ یہ سب لوگ بجانب مصر روانہ ہو گئے۔ 3 منزلیں طے کر چکے تھے۔ 4تھی منزل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام ایک اونٹ پر سوار چلا جا رہا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا شخص ہو یا کسی کی تلاش میں ہو۔ لوگوں نے اس غلام سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے مجھے حاکم مصر کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ تو کبھی وہ کہتا تھا کہ امیر المؤمنین کا غلام ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ مروان کا غلام ہوں۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تیرے پاس کوئی تحریر ہے؟ تو اس نے انکار کیا۔
مگر تلاشی لی گئی تو ایک خط اس کے پاس سے برآمد ہوا۔ وہ خط کھولا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی سرح کے نام یہ مضمون تھا